بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ صیام کے تعلق سے کچھ احکامات، اس کی تعریف، اس کی فرضیت، اس کے انواع اور اس کے شروط، ان ساری چیزوں کے تعلق سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد جو مسائل باقی رہ گئے ہیں ان میں ایک مسئلہ ہے کہ رمضان کی ابتدا کب ہوگی، یا رمضان کی ابتدا کے تعلق سے کیسے پہچانا جائے گا کہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، رمضان شروع ہو چکا ہے۔ اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ انسان چاند دیکھے، چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز کرے اور چاند دیکھ کر عید منائے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اگر چاند دیکھنے میں بادل حائل ہو جائے، چاند نظر نہ آئے بادلوں کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30۔ تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کرو، شعبان کے 30 دن مکمل کرنے کے بعد رمضان کا آغاز کرو۔ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ بذات خود چاند نظر نہیں آیا، تو ایسی صورت میں کہیں سے گواہی ملتی ہے، کسی نے گواہی دی کہ فلاں جگہ چاند نظر آیا ہے، تو گواہ کی گواہی کا اعتبار کرتے ہوئے رمضان کا آغاز ہوگا اور عید بھی منائی جائے گی۔ یہ گواہ کتنے ہوں؟ کم سے کم ایک مسلمان عادل کی گواہی کافی ہے۔ ایک مسلمان عادل، جھوٹا نہ ہو، اس کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس کی گواہی کا اعتبار کر کے ماہ رمضان کا آغاز ہوگا اور عید بھی منائی جائے گی۔ بعض علماء نے تفریق کی کہ رمضان کو ترک کر کے عید منانے کے لیے کم سے کم 2 گواہیوں کی ضرورت ہے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ 2 گواہ ہوں تو زیادہ انسب ہے، بہتر ہے، ورنہ جو تفریق کی جاتی ہے کہ رمضان کی ابتدا کے لیے 1 گواہی اور روزوں کو ترک کرنے کے لیے 2 گواہی،
اس کے لیے کوئی واضح نص موجود نہیں واضح. اسی لیے ایک گواہی اگر مسلمان عادل ہے گواہی دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی گواہی کا اعتبار کر کے رمضان کا بھی آغاز ہو سکتا ہے اور رمضان کو ختم کر کے عید بھی منائی جا سکتی ہے. یہاں دو مسئلے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے. پہلا مسئلہ کہ اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں چاند دیکھنے کی گواہی دوسرے حصے کے مسلمانوں کو ملتی ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کا اعتبار کر کے رمضان کا آغاز کیا جائے گا یا عید منائی جائے گی؟ علماء کے دو معروف قول ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع جو ہوتے ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا اور قرب و جوار کے جو گاؤں ہیں صرف وہیں کی گواہی کا اعتبار کرتے ہوئے رمضان کا آغاز ہوگا یا عید منائی جائے گی، اور اس کے لیے کچھ کلومیٹر کی وہ تحدید کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو تحدید کی جاتی ہے کہ اتنی مسافت میں اگر گاؤں ہوں، اتنے کلومیٹر پر اگر کوئی قریہ ہو، وہاں پہ اگر چاند نظر آتا ہے تو دوسرے قریوں کو اس کا اعتبار کرنا پڑے گا. تو یہ جو بالتحدید متعین مسافت طے کی جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی صریح دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتی ہے. دوسرا جو قول ہے علماء کا کہ مطالع کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان کا آغاز کریں اور عید منائیں اس شہادت کی بنیاد پر بلا کسی تحدید کے. یہ دوسرا قول ہے علماء کا. لیکن دونوں قول چاہے آپ اختلاف مطالع کا اعتبار کریں یا اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کریں، دونوں صورتوں میں واضح نصوص علماء کے اس باب میں پائے جاتے ہیں، بلکہ شریعت کے نصوص بھی اس کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں. الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون. واضح نص کہ روزہ صوم اس دن جس دن سارے مسلمان صوم کا اہتمام کریں، عید اس دن جس دن سارے مسلمان عید منائیں، قربانی اس دن جس دن سارے مسلمان قربانی کا اہتمام کریں. اگر آپ دوسرے قول کو لیتے ہیں یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں چاند کی شہادت وہاں سے ہمیں مل جاتی ہے، اس قول کے بھی اگر قائل ہیں تو اس قول کو راجح قرار دینے کی بنیاد پر آپ اپنے گاؤں والوں سے، اپنے شہر والوں سے اختلاف نہیں کر سکتے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واضح اثر ہے اس باب میں کہ شہر والوں کی مخالفت جائز نہیں ہے شرعی اعتبار سے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. آپ پورے دنیا کی گواہی کا اعتبار کر کے اگر اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے ملک سے اختلاف کرتے ہیں تو شریعت اس کو جائز نہیں قرار دیتی. اسی لیے
جب اس قول کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس راجح یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے کی گواہی کا اعتبار کیا جائے، اور عید ایک دن ہو، رمضان کی ابتدا ایک دن ہو، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے۔ جب یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا تو اخیر میں یہ تعلیق بھی بیان کر دی اور اس شریعت کے مسئلے کو بھی واضح کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کسی بھی حصے کی گواہی کا اعتبار کر کے اپنے شہر یا اپنے گاؤں والے جس دن عید مناتے ہیں اس دن سے الگ ہو کر وہ عید منائیں، جس دن رمضان کا آغاز کرتے ہیں ان سے الگ ہو کر اپنے طور پر رمضان کا آغاز کریں۔ یہ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ تو جس قول کو بھی آپ اختیار کریں، چاہے اختلاف مطالع کا اعتبار کریں یا اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کریں، سب سے پہلی چیز یہ اجتماعی مسائل ہیں، اور جو عبادتیں اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہیں اس میں کوئی مسلمان اپنے آپ کو الگ بنا کر، اپنے آپ کو الگ کر کے انفرادی حیثیت سے عبادت انجام دیتا ہے، وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں صلاۃ کا اہتمام اجتماعی حیثیت سے ہوتا ہے۔ صلاۃ، ظہر کی صلاۃ مثال کے طور پر جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، کوئی مسلمان اس سے الگ ہو جائے اور اپنے طور پر انفرادی نماز کا اہتمام کرے تو شریعت نے کہا کہ دو جماعتوں کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ دوسری جماعت غلط ہے۔ اجتماعی جہاں عبادتیں ہوتی ہیں شریعت حکم دیتی ہے کہ اجتماعیت کا لحاظ کیا جائے، اجتماعیت کا اعتبار کیا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے۔ کسی بھی حیثیت سے مسلمان اس اجتماعی عبادت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی مسلمان اکیلا اپنے طور پر چاند دیکھ لیتا ہے اور قاضی کے پاس اپنی گواہی پیش کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے قاضی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے قاضی اعلان کرتا ہے کہ کل سے رمضان کا آغاز نہیں ہوگا یا کل عید نہیں ہوگی، تو جو شخص اپنے طور پر چاند دیکھ چکا ہے اور قاضی نے اس کی گواہی کو رد کر دیا ہے، کسی وجہ سے قبول نہیں کیا ہے، تو وہ اپنے طور پر مسلمانوں سے الگ ہو کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کا آغاز بھی نہیں کر سکتا اور عید بھی نہیں منا سکتا۔ کتنی واضح بات ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اجتماعیت کا خیال کریں، اجتماعیت کا لحاظ ہو مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی طور پر الگ نہیں ہو سکتے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ اجتماعیت پر ہوتا ہے۔ یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر علماء فلک، علماء حساب رمضان کی ابتدا یا انتہا بغیر چاند دیکھے ہوئے حساب پر اعتماد کرتے ہوئے کیا رمضان کا آغاز ہو سکتا ہے یا رمضان کا اختتام ہو سکتا ہے، اس باب میں سعودی عرب میں لجنہ کمیٹی جو ہوتی ہے دار الافتاء کی، اس نے، اور اردن میں جو علماء کی فتویٰ کمیٹی ہے اس کمیٹی نے، شیخ بن باز نے، شیخ ابن عثیمین نے، شیخ البانی نے، اور اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اور اسی طریقے سے جمہور حنفیہ، مالکیہ،
جمہور شافعیہ اور حنابلہ متفقہ طور پر یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ فلک اور حساب کے اعتبار سے رمضان کا آغاز یا رمضان کے اختتام کا اعلان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر عید مناؤ۔ چاند دیکھ کر، دیکھنے کا اعتبار، حساب کا نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا انا امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم امی امت ہیں، حساب نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ الشہر ہکذا وہکذا، کہ مہینہ کبھی اس طرح ہوتا ہے یعنی 29 کا، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے یعنی 30 کا، کبھی 29 کا مہینہ ہوتا ہے اور کبھی 30 کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہم حساب نہیں کرتے، گویا کہ واضح نص ہے کہ حساب پر ہم اعتماد نہیں کرتے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس باب میں علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ حساب پر اعتماد نہیں ہوگا، اور اس کا اعتبار کر کے رمضان کا آغاز یا رمضان کی انتہا یعنی عید کا اعلان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ علماء کا متفقہ فتویٰ ہے، اور ہندوستان کے تقریباً سارے مذاہب کے علماء اسی کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ علماء فلک یا علماء حساب جو اندازے پیش کرتے ہیں ماہ کے آغاز یا ماہ کے ختم ہونے کے لیے، اس کی بنیاد پر رمضان کا یا عید کا اعلان نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ ایک جگہ حساب کا اعتماد یعنی تقویم میں، تقویم آپ جانتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات کے مختلف حسابات ہیں، جیسے ام القریٰ مکۃ المکرمہ میں، وہاں سے نمازوں کے اوقات یا سحری یا افطار کے اوقات کا جو چارٹ ہے یا نظام الاوقات ہے اس کو تقویم کہا جاتا ہے، وہ بنا کر اس کو شائع کیا گیا ہے، اور موثوقین یعنی ایسے علماء یا ایسے متخصصین نے اس کو تیار کیا ہے جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رابطۃ العالم الاسلامی ایک ادارہ ہے، اس کی طرف سے سحری اور افطار کے اوقات یا نمازوں کے اوقات کا جو ہے نظام بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں علماء کی ایک کمیٹی، وہاں کی کمیٹی نے اپنا ایک نظام الاوقات یا سحری یا افطار کے اوقات کا نظام انہوں نے اپنی طرف سے تیار کیا ہے۔ تو مختلف مقامات پر مختلف علاقوں میں معتمدین یعنی ایسے لوگ جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں اور جن کو ثقہ قرار دیا جا سکتا ہے، انہوں نے یہ نظام یا یہ اوقات تیار کیے ہیں۔ تو کیا اس نظام پر یا ان اوقات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا ان اوقات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا ختم کرنے کے لیے، سحری کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقت متعین کیا کہ طلوع فجر اس کا وقت ہے، جب روشنی پھیل جاتی ہے۔ روشنی پہلے تو اٹھتی ہے اوپر، اس کے بعد پھیل جاتی ہے گھروں میں، پہاڑوں کی وادیوں میں اور شہروں میں پھیلنے لگتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روشنی اوپر اٹھنے کے بعد جب پہاڑوں کے دامنوں میں اور شہروں میں پھیلنے لگے تو وہاں پر سحری کا اختتام ہوتا ہے، اپنے ختم کر دو۔ اور روزے کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت مقرر کیا، متعین کیا۔ روزے کو ختم کرنے کے لیے وقت کون سا ہے؟ سورج غروب ہو جائے،
جیسے ہی سورج غروب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو افطار کر لینا چاہیے، صوم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ جو وہ اوقات اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقرر کیے ہیں، ان اوقات کو اگر بیان کیا جاتا ہے تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے سحری یا افطار کا اہتمام ہو سکتا ہے، اور اس پر اعتماد کرنے کے لیے شیخ ابن عثیمین نے، شیخ بن باز نے اور دیگر جو علماء ہیں، اسی طریقے سے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں ان لوگوں نے بھی کہا کہ ان تقاویم پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تقاویم پر اعتماد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تقویم ایسے لوگوں نے یا یہ نظام الاوقات ایسے لوگوں نے تیار کیا ہو جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہوں، معتمد لوگ ہوں تیار کرنے والے مسلمان، اگر انہوں نے اس کو تیار کیا ہے تو اس پر جو ہے اعتماد کیا جا سکتا ہے، اعتماد کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ام القریٰ کا جو نظام الاوقات ہے، جو تقویم ہے، اور یا رابطۃ العالم اسلامی کا یا کراچی کا یا دیگر جو نظام الاوقات پائے جاتے ہیں، یہ ایسے لوگوں نے تیار کیا ہے جن پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں اور تیار کرنے والے مسلمان ہیں، لہذا سحر کو ختم کرنے کے لیے یا افطار کا آغاز کرنے کے لیے اس پر مسلمان اعتماد کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد صیام کا جب آغاز ہوتا ہے، صیام کی جب ابتدا ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صیام سے پہلے مسلمانوں کو سحری کر لینی چاہیے، بہت اہم چیز ہے سحری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سحری کرنا سارے علماء کے پاس، سارے مسلمانوں کے پاس مستحب اور مندوب ہے۔ اگر کسی مسلمان سے کسی وجہ سے سحری فوت ہو جائے، سحری چھوٹ جائے اور وہ بنا سحری صیام کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا صوم صحیح مانا جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سحری کا حکم دیا، ابھارا آپ نے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری ہے، ہم سحری کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، الجماعہ اجتماعیت میں، والسحور سحری میں، والثرید اور ثرید میں۔ ثرید ایک قسم کے گوشت کا کھانا ہے جو عرب میں تیار کیا جاتا تھا، بنایا جاتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتماعیت میں، ثرید کھانے میں اور سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے سحری کرنے والوں کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، اسی لیے مسلمان کو سحری نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آخری وقت میں کوئی بیدار ہوتا ہے مثال کے طور پر اور اس کے پاس سحری کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمہ سحور المؤمن التمر، مسلمان کی سحری کے لیے کھجور کتنی اچھی غذا ہے، کھجور
کتنی بہترین غذا ہے، تو کم سے کم کھجور کھا لے۔ اگر اس کا بھی وقت نہ ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا، لوگو مسلمانوں سحری کرو، اگرچہ کہ ایک گھونٹ پانی پی کر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک گھونٹ پانی پی کر اگر تم سحری کی طاقت رکھتے ہو تو اسی صورت میں ایک گھونٹ کم سے کم پانی پی کر سحری کرنے کی کوشش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو سب سے اخیر میں، آخری وقت میں کرنے کو مستحب آپ نے قرار دیا ہے۔ آپ کو پسند تھا کہ سحری آخری وقت میں کی جائے۔ بسا اوقات مسلمان اذان سے بہت پہلے سحری کھا لیتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ سحری آخری وقت میں کی جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں نے سحری کی، اس کے بعد ہم نماز کے لیے چلے گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو انس بن مالک نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ نماز کھڑی ہونے اور سحری کو ختم کرنے میں کتنا فاصلہ تھا، کتنا وقت تھا؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر فاصلہ تھا۔ 50 آیتیں، انسان ترتیل کے ساتھ اگر 50 آیتیں تلاوت کرتا ہے تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، بہت کم وقت میں، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ لیں، پڑھ کر تجربہ کر لیں، 50 آیتیں یعنی 7 سے 10 منٹ کے دوران انسان 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے، اور زیادہ ترتیل کے ساتھ اگر اہتمام کرے تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ۔ یعنی نماز کھڑی ہونے کے لیے اقامت اور سحری کے درمیان فاصلہ اتنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک سحری کرتے، جب تک کہ سحری کے ختم ہونے کا وقت داخل نہ ہو جائے، یعنی فجر صادق طلوع نہ ہو جائے۔ فجر صادق اگر طلوع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری اپنی ختم کر دیتے، اس کے بعد آپ نماز کے لیے چلے آتے۔ اذان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے سحری ختم ہونے کے لیے۔ کسی مسلمان کے ہاتھ میں کوئی پیالہ ہے یا کچھ نیوالے ہیں برتن میں، تو کیا وہ اپنے کھانے سے ہاتھ کھینچ لے، پیالہ زمین پر رکھ دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں پیالہ ہو یا لقمے ہوں تو جب تک وہ ان سے فارغ نہ ہو جائے تب تک ختم نہ کرے۔ اگر اذان ہو جاتی ہے سحری کو ختم ہونے کے لیے، 2-3 نوالے اگر باقی رہ گئے ہوں، لقمے باقی رہ گئے ہوں تو وہ کھا لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پیالہ ہے، پانی پینا چاہتا ہے، اذان کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت پر اذان دی جا رہی ہے، وقت سے پہلے نہیں، وقت پر اذان ہو رہی ہے، اس یقین کے باوجود ہاتھ میں جو پیالہ ہے جب تک وہ پانی پی نہ لے تب تک اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی اجازت دی ہے۔ بہت سے مسلمان سحری کرتے ہوئے احتیاطی طور پر 5 منٹ یا 7 منٹ یا بسا اوقات 3 منٹ جلد اذان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 منٹ پہلے سحری ختم کرنے کے لیے اذان، یا 5 منٹ قبل، یا اس سے پہلے اگر احتیاطی طور پر اذان کہی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بدعت ہے، وقت سے پہلے احتیاط کے طور پر اذان کہنا یا اذان دینا یہ بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اذان وقت سے پہلے نہ دے۔ سحری ختم ہونے کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، دوسری اذان، وہ اذان وقت سے پہلے
نہیں ہونی چاہیے، علل وقت ہو، احتیاطی طور پر 5 منٹ پہلے اذان دینا یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے افطار میں بسا اوقات احتیاط کا دامن اختیار کرتے ہوئے 5 منٹ بعد اذان دی جاتی ہے یا 3 منٹ بعد اذان دی جاتی ہے، تو 3 منٹ یا 5 منٹ بعد اذان دینا کب؟ افطار کے وقت، یہ بھی بدعت ہے، اور علماء نے اس کے بدعت ہونے کے لیے واضح قول یا واضح بات انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بدعت ہے، ایسا مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ سحری انسان کر لیا، فارغ ہو گیا، تو وہاں سے اس کے صیام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ صیام کا آغاز ہونے کے بعد مسلمان پر کون سی چیزیں ترک کرنا واجب ہے، کون سی چیزیں چھوڑنا واجب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ترک کرنا مسلمان کے لیے واجب ہے جن سے صیام یا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے صیام فاسد ہو جائے ان سارے چیزوں کو ترک کرنا واجب اور ضروری ہے۔ کون سی چیزیں صیام کو فاسد کرنے والی ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ دوسری چیز جس کو چھوڑنا مسلمانوں پر واجب ہے وہ ہے قول الزور، غلط بات، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، اس کا چھوڑنا ہر مسلمان پر حالت صیام میں واجب ہے اور اس کا ارتکاب حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، لغو چیزیں، بیکار چیزیں، حرام کام ترک نہ کرے، اس کا کھانا اور پینا چھوڑنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ دوسری چیز جس کو ترک کرنا واجب ہے حالت صیام میں وہ ہے اللغو والرفث، گندی باتیں، فحش باتیں یا جماع تک پہنچانے والی چیزیں، ان چیزوں کا ترک کرنا، چھوڑنا مسلمانوں کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابن خزیمہ کی روایت ہے حسن درجے کی کہ انما الصیام من اللغو والرفث، کہ انسان کو رک جانا چاہیے۔ صوم کے معنی ہے رکنا، رک جانا چاہیے کن چیزوں سے؟ من اللغو، بیکار چیزوں سے، لغو باتوں سے، والرفث اور فحش چیزوں سے، گالیوں سے، فحش چیزیں جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں عام حالتوں میں بھی حرام ہیں، لیکن حالت صوم میں حرمت زمان اور حرمت صیام کی وجہ سے ان کی حرمت مزید بڑھ جاتی ہے، ان کی حرمت اور ان کا گناہ مزید زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ترک کرنا، چھوڑنا حالت صیام میں واجب ہے۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں کہ کن چیزوں کا کرنا صائم کے لیے جائز ہے، کون سی چیزیں صائم انجام دے سکتا ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے جائز ہیں۔ سب سے پہلی جو جائز چیز ہے حالت صوم میں مباح ہے کہ اگر کوئی مسلمان جنوبی ہو جائے، محتلم ہو جائے، منی کا انزال ہو جائے، رات میں اسی حالت میں وہ سحری کر لیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ چیز جائز ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ منی نازل ہو گئی، منی خارج ہو گئی مسلمان کی شرمگاہ سے، اور اسی حالت میں وہ سو گیا، یا سو کر جب اٹھتا ہے
وہ دیکھتا ہے کہ منی کا نزول ہو چکا ہے، منی خارج ہوئی ہے، اور اس کے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے۔ اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے سحری کا وقت نکل جائے اور وہ سحری نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں وہ پہلے سحری کا اہتمام کر لے، اس کے بعد چاہے تو وہ غسل کر سکتا ہے جنابت کے لیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ کان یدرکہ الفجر وہو جنب، بسا اوقات ایسے ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں داخل ہو جاتے، نماز فجر نہیں بلکہ فجر کے وقت میں یعنی فجر صادق میں آپ داخل ہو جاتے، اس حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہوتے تھے۔ تو حالت جنابت میں سحری کرنا انسان کا صحیح ہے، اور اسی حالت میں وہ اگر فجر صادق میں داخل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو جائز ہے انسان کے لیے وہ حالت صوم میں مسواک کرنا۔ بعض علماء نے کہا کہ مسواک سوکھی ہونی چاہیے، گیلی ہو تو اس مسواک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء کے اقوال ہیں، اس کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عام حدیث، کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میری امت پر مشقت اور تکلیف نہ ہوتی تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حدیث عام ہے، چاہے صوم کی حالت میں ہو، صوم کی حالت میں نہ ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، تو ہم اس کو عموم پر محمول کریں گے، کسی وقت کو ہم خاص نہیں کر سکتے۔ مسواک چاہے سوکھی ہو چاہے گیلی ہو، صوم کی حالت میں انسان اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ مسواک کی طرح پیسٹ، اس کا استعمال بھی صوم کی حالت میں انسان کر سکتا ہے، لیکن احتیاط مسلمان کو اس باب میں کرنی چاہیے کہ کوئی پیسٹ استعمال کرتے ہوئے یہ معجون یا یہ مادہ اس کے حلق سے نیچے اتر کر معدے میں نہ چلا جائے، اس بارے میں مسلمان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر تھوڑی بہت چیز چلی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مسلمان پھر بھی جتنا احتیاط سے کام لے گا اس کے حق میں اتنا زیادہ مفید یا زیادہ انسب اور اچھا ہے۔ تو پیسٹ کے استعمال کے جواز کا فتویٰ علماء نے، خاص طور سے جو لجنہ کمیٹی ہے سعودی عرب میں، اور اسی طریقے سے جدہ کی مجمع الفقہ الاسلامی جو معروف ہے، انہوں نے اور دیگر علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ حالت صوم میں تیسری چیز جو مسلمان کے لیے جائز ہے وہ ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ مسلمان کے لیے صوم کی حالت میں جائز ہے، البتہ ایک چیز کی طرف مسلمان کی توجہ ہونی چاہیے، وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے تم مبالغے سے کام نہ لو، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ اختیار نہ کرو، بلکہ احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ وبالغ فی الاستنشاق، استنشاق ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لو، الا ان تکون صائما، سوائے اس حالت میں جب تم صوم سے ہو، حالت صیام میں ہو، وہاں مبالغے سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ناک کے طریقے سے پانی حلق تک پہنچتا ہے اور حلق کے طریقے سے معدے میں داخل ہوتا ہے، تو مسلمان کو یہاں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ چوتھی چیز جو مسلمان کے لیے حالت صوم میں جائز ہے، اگر وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں کنٹرول کرتے ہوئے حالت صوم میں بیوی کا بوسہ لینا اور اس سے جماع نہ کرتے ہوئے مباشرت کرنا، اگر اس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو یا کنٹرول اپنے آپ کو کر سکتا ہے
اور یہ خوف نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کہیں جماع میں واقع نہ ہو جائے. اگر اس کی طاقت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں حالت صوم میں بیوی کا بوسہ لینا اور اس کو چھونا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شرمگاہ پر مکمل کنٹرول تھا، آپ کو مکمل کنٹرول تھا، اسی لیے آپ ایسا کرتے تھے. اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ اس سے جماع نہیں ہوگا، اپنی بیوی سے وہ ہم بستری نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ بوسہ لے سکتا ہے، اس کو بیوی کو چھونا جائز ہے. لیکن اگر کنٹرول نہ رکھ سکتا ہو تو ایسی صورت میں مسلمان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پانچویں چیز جو مسلمان کے لیے جائز ہے صوم کی حالت میں، کہ بسا اوقات مسلمان پچنا لگاتا ہے. تو پچنا کیا لگانا مسلمان کے لیے حالت صوم میں جائز ہے؟ علماء کا اس باب میں اختلاف ہے. یہ اختلاف حدیثوں کی بنیاد پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم، کہ پچنا لگانے والا اور جس سے پچنا لگوایا جا رہا ہے وہ دونوں ان کا روزہ یا ان کا صوم ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث ہے کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا اس حالت میں کہ آپ صوم سے تھے. تو دونوں حدیثیں ہمارے پاس ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم، کہ پچنا لگوانے سے یا جس سے پچنا لگوایا جا رہا ہے دونوں کا روزہ ختم ہو جائے گا، یہ حدیث اسلام کے ابتدائی دنوں کی ہے، اسلام کے ابتدائی ایام کی ہے. اور یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا اس حالت میں کہ آپ صوم سے تھے، یہ سن 8 ہجری کی حدیث ہے، یعنی آخری ایام کی حدیث ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے کہ پچنا لگانے والا اور یہ عمل کرنے والا دونوں کا صوم فاسد نہیں ہوگا. اگر صوم کی حالت میں پچنا لگوانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر رات کے وقت تک وہ مؤخر کرتا ہے اس عمل کو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے. اس لیے کہ بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ پچنا لگوانے کی وجہ سے انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے اور اس خون کے نکلنے سے انسان کمزوری محسوس کر سکتا ہے، کمزوری واقع ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اگر رات تک اپنا عمل مؤخر کر سکتا ہو تو انسان کو کرنا چاہیے، ورنہ یہ چیز حالت صوم میں بھی جائز ہے. اسی طریقے سے خون ٹیسٹ لینے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر کسی انسان کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے حالت صوم میں. اسی طریقے سے بسا اوقات انجیکشن دیے جاتے ہیں صوم کی حالت میں بیماریاں دور کرنے کے لیے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ روزانہ انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہے. تو اگر کسی مسلمان کی اس قسم کی حالت ہے تو کیا وہ انجیکشن لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر
اس دوا سے اس کے جسم کو تقویت نہیں ملتی یا یہ انجیکشن غذائی انجیکشن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بطور دوائی کے ان کا استعمال صوم کی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ صوم کی حالت میں دوا کے طور پر جو لیے جاتے ہیں ان کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن غذا کے طور پر جو انجیکشن لیے جاتے ہیں ان کا استعمال صوم کی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی غذائی انجیکشن لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا صوم فاسد ہو جائے گا۔ جو کھانے اور پینے کا حکم ہے وہی ان غذائی چیزوں کا یا غذائی آلات کا بھی حکم ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسے ٹیبلٹس استعمال کیے جاتے ہیں بعض بیماریوں کے لیے، خصوصاً دل کی بیماریوں کے لیے، جو زبان کے نیچے رکھے جاتے ہیں یا زبان سے چوسے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے حلق تک نیچے نہیں اترتے، حلق تک یا حلق کے نیچے اترتے ہوئے معدے میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اور ان دوائیوں کے بغیر بعض بیماریوں سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، بیماریوں کو کنٹرول میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو ایسی صورت میں علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر یہ ایسے حبوب ہیں، ایسے ٹیبلٹس ہیں جو چوسے جاتے ہیں یا زبان کے نیچے رکھے جاتے ہیں اور یہ دوائیاں اطراف میں پھیل کر ختم ہو جاتے ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتے یا معدے میں داخل نہیں ہوتے، تو چوسنے والے یا زبان کے نیچے رکھ کر استعمال کرنے والی جو دوائیاں ہیں ان دوائیوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ وہ دوائیاں، وہ ٹیبلٹس جو حلق کے نیچے اتر کر معدے میں چلی جائیں ان کا استعمال حالت صوم میں کیا نہیں جا سکتا۔ یہی فتویٰ لجنہ دائمہ کا اور مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کا اور دیگر علماء کا ہے۔ اسی طریقے سے حالت صوم میں جو چیزیں مسلمان کے لیے جائز ہیں اس میں ایک سرما لگانا یا دوائی استعمال کرنا، آنکھ کی دوائی سرما لگانا یا آنکھ میں کسی دوائی کا استعمال کرنا یا کسی اور قطرے کو جو مائع کی شکل میں ہوتی ہیں آنکھ میں بہانا، یہ حالت صوم میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کو راجح قرار دیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اور اسی کو اختیار کیا امام ابن قیم نے، شیخ بن باز نے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، اور دیگر علماء نے کہا کہ اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک اثر نقل کیا اپنی صحیح بخاری میں، کہا کہ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی سرمے کا استعمال کرتا ہے یا آنکھ میں کسی دوائی کا استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے صوم فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حالت صوم میں اپنے سر پر ٹھنڈے پانی کو بہانا، غسل کرنا، ٹھنڈے پانی کو بہانا یا غسل کرنا سخت گرمی کے زمانے میں بسا اوقات صوم کی حالت میں مسلمان مشقت اور تکلیف محسوس کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صوم کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے زمانے میں اپنے سر پر ٹھنڈا پانی بہایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صوم کی حالت میں جو چیزیں جائز ہیں مسلمان کے لیے، کہ اگر کوئی مسلمان دانت کی تکلیف کی وجہ سے دانت نکالنا چاہتا ہے یا دانتوں میں کسی دوائی کا استعمال کرتا ہے، دانت میں
دوائی کا استعمال کرتا ہے، یا دانتوں کی صفائی کروانا چاہتا ہے، یا اپنے کسی دانت کو شدید تکلیف کی بنا پر نکالنا چاہتا ہے، تو حالت صوم میں دانت کو نکالنا، دانت میں دوائی کا استعمال کرنا یا اپنے دانتوں کی صفائی کروانا، یہ حالت صوم میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ علماء نے، مجمع الفقہ الاسلامی، شیخ بن باز اور دیگر علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ چیزیں بطور دوائی کے استعمال کی جاتی ہیں، بطور غذا کے ان چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک عمومی قاعدہ آپ یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ بسا اوقات تیل کا استعمال جسم کے لیے کیا جاتا ہے، سر کے لیے تیل کا استعمال ہوتا ہے، یا جسم کے مسامات سے یا جسم کی جلد کے ذریعے، چمڑے کے ذریعے بعض دوائیاں جسم میں داخل کی جاتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے جائز ہیں۔ کیوں؟ ہر وہ چیز شریعت میں جو بطور غذا کے استعمال نہیں کی جاتی، جو بطور غذا کے کھانے اور پینے کے طور پر اس چیز کا استعمال نہیں ہوتا، تو اس چیز کا استعمال کرنا انسان کے لیے جائز ہے، مباح ہے، اس سے مسلمان کا صوم فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے بیان کیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھانے اور پینے سے مسلمان کو احتراز کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کھانے اور پینے سے بچے، غذا سے بچے، یا غذا کے جو قائم مقام دوائیاں ہو سکتی ہیں، غذا کے قائم مقام جو ٹیبلٹس ہو سکتے ہوں، غذا کے قائم مقام جو انجیکشن ہو سکتے ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بطور دوائیوں کے جو بھی چیزیں بیماریاں دور کرنے کے لیے مسلمان استعمال کرتا ہے، غذا کے طور پر نہیں، دوائیوں کے طور پر، تو ان چیزوں کا، ساری چیزوں کا استعمال مسلمان کے لیے جائز ہے۔ ایک اور چیز جو حالت صوم میں مسلمان کے لیے جائز ہے، وہ ہے کہ سالن، خصوصاً عورتیں کھانا پکاتے ہوئے، کھانا تیار کرتے ہوئے اگر کھانے کو چکھتی ہیں، سالن کو چکھتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے حالت صوم میں جائز ہے، اس سے صوم فاسد نہیں ہوگا۔ سالن کو چکھا جا سکتا ہے یا کھانے کو چکھا جا سکتا ہے، اس سے صوم فاسد نہیں ہوگا، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ چیزیں معدے میں یا حلق کے نیچے اترنے نہ پائیں، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ان چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا استعمال ہو سکتا ہے، یا جو مباح چیزیں ہیں صائم کے لیے۔ اس کے بعد آئے کہ وہ چیزیں جس سے صوم فاسد ہوتا ہے، وہ امور جو صوم کو فاسد کرنے والے ہیں یا صوم کو توڑنے والے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے جان بوجھ کر کھانا یا پینا، جان بوجھ کر عمدن کھانا یا پینا، اس سے صوم فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، تو اس صوم کی قضا اس پر واجب ہے، ضروری ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی کھا لیا پی لیا، کوئی مسلمان کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کا صوم تو فاسد ہو گیا، اس کو قضا کرنا ضروری ہے، لیکن باقی دن کھانے اور پینے سے بچا رہے۔ یہ جو قول بیان کیا جاتا ہے، اس قول کے لیے کوئی دلیل ہمیں کتاب و سنت سے نہیں ملتی۔ اگر وہ کھا لیا ہے
جان بوجھ کر یا پی لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا صوم فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا اس کے لیے ضروری ہوگی۔ لیکن بقیہ دن بھی وہ بھوکا رہے یا کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو بچائے رہے، اس کے لیے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، چونکہ اس کا صوم ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر وہ کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ وہ مسلمان جو بھول کر یا غلطی سے کھا لے یا پی لے تو ایسی صورت میں اس کا صوم صحیح مانا جائے گا، اس کا صوم صحیح تصور کیا جائے گا، صحیح خیال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے یا بھول سے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا صوم مکمل کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جانب سے کھلایا ہے اور پلایا ہے، تو اس کا صوم صحیح مانا جائے گا۔ ایسے مسلمان کے لیے صوم کی قضا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مسلمان اس کو پتہ نہیں تھا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، رمضان داخل ہو چکا ہے، پتہ نہ ہونے کی بنا پر کھاتا رہا، وہ پیتا رہا۔ بعد میں اس کو اطلاع ملی کچھ وقت گزرنے کے بعد کہ رمضان داخل ہو چکا ہے اور سارے مسلمان روزے سے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ جب بھی خبر ملے، جس وقت بھی اس کو اطلاع ملے کہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، رمضان شروع ہو چکا ہے، تو وہاں سے وہ اپنے صوم کا آغاز کرے گا۔ جیسے ہی اطلاع ملتی ہے اپنے صوم کا آغاز کرے گا اور اس کا صوم اس دن کا صحیح مانا جائے گا، اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی مکلف کب ہوتا ہے؟ مکلف اس وقت ہوتا ہے جب اس کو اطلاع ملتی ہے۔ اطلاع ملنے کے بعد اس چیز کا وجوب کا یا اس کی فرضیت کا انسان مکلف ہوتا ہے۔ اطلاع ملنے سے پہلے یا بالغ ہونے سے پہلے یا پاگل تندرست ہونے سے پہلے کسی چیز کا مکلف نہیں ہے۔ تو اطلاع ملنے کے بعد اگر وہ بقیہ دن کھانے اور پینے سے اور دیگر روزے کو فاسد کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس دن کا روزہ یا اس دن کا صیام صحیح مانا جائے گا، اس کو قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز جس سے صیام فاسد ہوتا ہے انسان کا کہ جان بوجھ کر قے کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر قے خود بخود ہو جائے بغیر انسان کے عمل کے دخل کے تو ایسی صورت میں اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا صوم فاسد ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ضرعہ القے فلیس علیہ قضاء، اگر قے خود بخود ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں صوم کا قضا نہیں ہے، لیکن جو انسان جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تیسری چیز جس سے انسان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ ہے دم حیض کا خارج ہونا، دم نفاس کا نکلنا۔ کوئی عورت اپنے روزے کا آغاز کرتی ہے، درمیانے یوم یا روزہ صوم افطار کرنے کے لیے چند سیکنڈ باقی ہیں، آخری وقت میں بھی اگر دم حیض کا خروج ہوتا ہے یا نفاس کا خون جاری ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جو صوم ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا حیض یا نفاس والی عورت کو کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے انسان کا مسلمان کا صوم فاسد ہو جاتا ہے وہ دوائیاں جو بطور غذا کے استعمال کرتا ہے مسلمان، بطور غذا کے جن دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے وہ دوائیاں صوم کی حالت میں اگر مسلمان استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے اس کا صوم
فاسد ہو جائے گا، اس کا صوم فاسد ہو جائے گا. مسلمان کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ اس کی کیا کرے، وہ قضا کرے. جن چیزوں سے اس کا صوم فاسد ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے جماع کرنا، حالت صوم میں اپنی بیوی سے ملنا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن، سنت اور اجماع امت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صوم کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو کھانے اور پینے سے جس طرح اس کا صوم فاسد ہوتا ہے اسی طرح اس سے بھی اس کا صوم فاسد ہو جائے گا، اس کا صوم ختم ہو جائے گا. اور جو صوم کی حالت میں اپنی بیوی سے ملتا ہے اس کے لیے کفارہ ہے، اس کے لیے کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے اس کے لیے؟ ایک غلام آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا، 2 ماہ مسلسل صوم کا اہتمام کرنا، اور تیسری چیز 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ کفارہ ہے اس شخص کا جو ماہ رمضان میں حالت صوم میں اپنی بیوی سے ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں تباہ اور برباد ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو کہا کہ میرے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کیا تم مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو کہا کہ میرے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس کی بھی استطاعت نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو انتظار کرنے کے لیے کہا. کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ نے کہا کہ جاؤ مساکین میں اور فقیروں میں اس کو تقسیم کر دو. وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شاید مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر آدمی آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا، سب سے بڑا فقیر اور مسکین میں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم اپنے گھر والوں کو کھلا دو، اپنے گھر والوں کو کھلا دو. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے ملتا ہے صوم کی حالت میں تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور کفارہ مخیر ہے، چاہے تو ایک غلام آزاد کرے، چاہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، چاہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جو آسان ہو، اسہل ہو، ایسر ہو اس کو اختیار کرے مسلمان. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر میاں بیوی ملتے ہیں تو کفارہ ایک ہی لازم آئے گا، ایک کفارہ لازم آئے گا، یا تو شوہر کی طرف سے ہوگا یا تو بیوی کی طرف سے، کیونکہ بیوی مجبور تھی، ہو سکتا ہے اس کے لیے تیار نہ ہو. تو ایسی صورت میں اس حدیث سے جو تیسری بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی کفارہ ادا کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے ایک اور بات بھی ہم اس سے مستنبط کر سکتے ہیں کہ اگر مسلمان ایک مرتبہ اپنی بیوی سے مل لیا حالت صوم میں تو ظاہر سی بات ہے اس کا صوم کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا. اگر وہ دوبارہ، سہبارہ یا چوتھی مرتبہ ملتا ہے تو ایسی صورت میں ایک ہی کفارہ اس کے لیے لازم ہوگا. ایسے نہیں کہ اگر دوسری مرتبہ مل لیا تو 2 مرتبہ کفارہ ادا کرے، تیسری مرتبہ مل لیا تو 3 مرتبہ کفارہ ادا کرے. شریعت اس کا حکم نہیں دیتی ہے، کفارہ ایک ہی مرتبہ لازم ہوگا اس کے لیے. اور پہلی مرتبہ ملنے کے بعد دوسری تیسری مرتبہ ملتا ہے تو کفارہ اس کے لیے لازم نہیں ہوگا.
اسی طریقے سے جن چیزوں سے صوم انسان کا فاسد ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے کہ جان بوجھ کر منی کا اخراج کرنا، منی کو خارج کرنا۔ بسا اوقات بہت سے نوجوان حرام کاموں میں مبتلا ہو کر حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہوئے منی کا اخراج کرتے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ تو اگر وہ جان بوجھ کر منی کا اخراج کرتا ہے، چاہے بیوی سے مباشرت کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے کو اختیار کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا۔ اور علماء نے اس کو قیاس کیا ہے جماع پر، اس کو قیاس کیا ہے جماع پر، کہ جماع میں مقصود ہوتا ہے منی کا اخراج اور لذت یا اپنی شہوت کو پوری کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ بالکل یہی مقصد یہاں پر پایا جاتا ہے۔ جو انسان کسی اور ذریعے سے منی کا اخراج کرتا ہے تو وہ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے کہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث میں وَيَدَعْ شَهْوَتَهُ، کہ حالت صوم میں انسان اپنی شہوت کو ترک کر دے، شہوت کو پوری کرنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ تو شہوت کو ترک کرنا ضروری ہے صوم کی حالت میں۔ اگر جان بوجھ کر کسی اور ذریعے سے منی کا اخراج کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا صوم فاسد ہو جائے گا اور اس کے لیے اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر صوم کسی کا فاسد ہو جائے تو لازمی طور پر اس صوم کی اس کو قضا کرنی پڑے گی، ضروری ہے کہ اس کی وہ قضا کرے۔ قضا کے کچھ احکام شریعت نے بیان کیے ہیں کہ چھوٹے ہوئے جو صوم ہیں یا صیام ہیں ان کو اگر وہ مکمل کرنا چاہتا ہے، قضا کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کے لیے کچھ احکامات بیان کیے۔ سب سے پہلا حکم قضا کے لیے یہ ہے کہ قضا کا جو وقت ہوتا ہے وہ موسع ہوتا ہے، یعنی کشادہ ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک وہ کبھی بھی اپنے فوت شدہ صیام کا قضا کر سکتا ہے، کبھی بھی۔ لیکن اگر وہ جلد قضا کر لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عمومات ادلہ کے ذریعے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو، نیکیوں کی طرف جلدی سبقت لے جاؤ۔ ان آیاتوں سے اور جو حدیثیں اس باب میں آئی ہیں عمومات، ان سے استدلال کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان جتنی جلدی ان کی قضا کرتا ہے زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا وقت کیا ہے؟ کشادہ ہے، اس وقت میں وہ کبھی بھی قضا کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ بسا اوقات میرے روزے چھوٹ جاتے تھے ماہ رمضان میں، تو میں دوسرے رمضان سے پہلے ان کی قضا کیا کرتی تھی، ان کو پورا کیا کرتی تھی۔ تو قضا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جو اوقات ہیں ان میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں جو ہے وقت کشادہ ہے۔ اسی طریقے سے قضا کے احکام میں ایک حکم شریعت نے یہ بیان کیا کہ بسا اوقات مسلمان پر روزے باقی رہ جاتے ہیں، ان کی قضا نہیں کر پاتا، اور اسی حالت میں اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے۔ روزے واجب تھے، صوم باقی تھے، اسی حالت میں اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ تو کیا فوت شدہ صیام کی قضا اس کا ولی کر سکتا ہے؟ اس کا ولی کیا ان فوت شدہ روزوں کو پورا کر سکتا ہے؟ اس باب میں علماء کے مابین اختلاف ہے اور ایک جگہ اتفاق ہے۔ اتفاق کیا ہے؟
اتفاق یہ ہے کہ اگر یہ صوم نذر ہو، مسلمان نذر مان لیا تھا کہ اتنے دن میں روزہ رکھوں گا، صوم کا اہتمام کروں گا، نذر مانے ہوئے صیام کی تکمیل ضروری ہے کہ اس کا ولی کرے. من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان مر جائے اس حال میں کہ اس پر کچھ روزے باقی رہ گئے تھے، تو ایسی صورت میں ان کو اس کا ولی مکمل کرے گا. علماء نے کہا کہ صوم نذر کی صراحت بعض احادیث میں آئی ہے، اسی لیے سارے علماء کہتے ہیں کہ صوم نذر کو مکمل کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کا ولی ان کو پورے کر سکتا ہے. باقی رہ جاتا ہے اختلاف کس میں ہے کہ اگر کسی مسلمان سے ماہ رمضان کا روزہ یا اس کے صیام فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ان چھوٹے ہوئے صوموں کی قضا اس کا ولی کر سکتا ہے یا نہیں؟ امام احمد اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے فوت شدہ صیام جو باقی رہ جائے ان کو اس کا ولی پورا کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے سوال کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ اس پر 1 ماہ کے روزے باقی رہ گئے تھے، 1 ماہ کے صوم باقی رہ گئے تھے، تو کیا میں ان کو اپنی ماں کی طرف سے مکمل کر سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا زیادہ بہتر ہے انسانوں کے قرض ادا کرنے سے. اللہ تعالیٰ کے قرض کو تم ادا کرو. اس حدیث سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اگر صوم فرض رمضان کے باقی رہ جاتے ہیں تو ان کا ولی ان کو مکمل کر سکتا ہے. کچھ علماء نے کہا کہ نو، صوم فرض ان کو مکمل نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے نذر کے صوم کے، اور اس قول کو اختیار کیا شیخ البانی رحمہ اللہ نے. لیکن آپ اگر حدیث پر غور کریں تو حدیث میں ایک چیز نظر آئے گی، جو عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے آئی تھی، اس نے کہا کہ میری ماں پر 1 ماہ کے روزے باقی رہ گئے تھے، اور اغلب گمان یہ ہے کہ 1 ماہ کے یہ روزے ماہ رمضان کے روزے تھے، ماہ رمضان کے صیام تھے. اس کے تعلق سے اس عورت نے سوال کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اولیاء کو اس کو مکمل کرنے کی اجازت دے دی تھی. یہی زیادہ اقرب قول نظر آتا ہے کہ اگر باقی رہ گئے ہوں صوم رمضان، ان کا ولی ان کو مکمل کرنا چاہتا ہے، پورا کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو مکمل کر سکتا ہے، پورا کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں کہ انسان جب اپنے صوم کا سحری کے ذریعے آغاز کرتا ہے، مفسدات سے بچاتا ہے اور حلال جو جائز کام ہے ان کو اختیار کرتے ہوئے صوم کو مکمل کرتا ہے، تو صوم کو ختم کرے گا کہاں؟ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، سورج ڈوب جائے، وہاں اس کا صوم ختم ہو جائے گا. جیسے ہی سورج ڈوب جائے تو مسلمان کو چاہیے کہ صوم سے افطار کر لے. افطار کے کچھ احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. اس میں سب سے پہلا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، کہا کہ افطار کرنے میں جلدی کریں مسلمان، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، ڈوب جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مسلمان کو حکم دیتے کہ کسی اونچے ٹیلے پر یا اونچے درخت پر چڑھ جائیں اور سورج کو دیکھتے رہیں. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے
وہ صحابی اطلاع دیتے، کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ افطار کرو، افطار کر لو۔ اور جلدی افطار کرنے کے بہت سارے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے۔ اس میں سے سب سے پہلی جو فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی، سہل بن سعد کی روایت ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ بھلائی میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے اس وقت تک جب تک وہ جلدی افطار کریں۔ جلدی افطار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے ہی سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے افطار کر لے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، لا تزال امتی علی سنتی، میری امت اس وقت تک سنت پر عمل کرتے رہے گی جب تک کہ وہ جلدی افطار کرے۔ گویا کہ جلدی افطار کرنا سنت پر عمل کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں دین غالب رہے گا، دین غالب رہے گا۔ اور کفار، ظاہر سی بات ہے، دین غالب رہے گا تو کفار مغلوب رہیں گے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان مشکلات سے کیسے نکلیں، پریشانیوں سے کیسے باہر آئیں، جو فتنے ہیں ان کا مخرج کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان سوال کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جلدی افطار کرو، دین غالب ہو جائے گا، فتنوں سے نکلو گے۔ کتنا آسان طریقہ ہے جلدی افطار کرنا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ افطار میں جلدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ کے تعلق سے تابعی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں ہم نے دو صفتیں دیکھی، صحابہ میں ہم نے دو صفتیں دیکھی۔ دو صفتیں کیا تھیں؟ سب سے پہلی صفت صحابہ میں یہ تھی کہ سحری بالکل آخری وقت میں کرتے، سحری بالکل آخری وقت میں کرتے، اور افطار جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا سب سے پہلے کرتے۔ سحری سب سے اخیر میں اور افطار سب سے پہلے، یہ صحابہ کے اوصاف تھے۔ اور اسی کو انبیاء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء تین چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، تین چیزوں کا اہتمام بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تین چیزوں کے اہتمام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں افطار میں جلدی کرنا، جلد افطار کرنا، تاخیر سے سحری کرنا، اور نماز میں ہاتھ باندھنا، نماز میں ہاتھ باندھنا، افطار جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا، یہ انبیاء کے اوصاف رہے ہیں۔ افطار جب مسلمان کرتا ہے، افطار کرتے ہوئے کون سی چیز سے افطار کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رطب کو ترجیح دیتے ہیں۔ رطب، اد کچا کھجور جو ہوتا ہے اس کو ترجیح دیتے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اگر رطب میسر ہوتا تو آپ افطار کے لیے اس کو استعمال کرتے، اگر وہ نہ ہوتا تو آپ کھجور استعمال کرتے، جو عام کھجور ہے اس کو استعمال کرتے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں افطار کرتے، پانی استعمال کرتے افطار کرنے کے لیے۔ بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں پاتا، حالت سفر میں ہے، کوئی کھانا نہیں، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی کھجور نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں وہ کیسے افطار کرے؟ افطار کا وقت ہو گیا ہے اور افطار میں جلدی کرنی ہے۔ اگر وہ اپنے شہر تک پہنچنا چاہتا ہے، بہت زیادہ لمبا وقت ہو جائے گا، تو علماء کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ افطار کی نیت کر لے۔ کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس، نہ پانی ہے، نہ کھجور ہے، نہ کوئی اور کھانے کی چیز پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ افطار کی نیت کر لینی چاہیے، اس سے صوم ختم ہو جائے گا۔ افطار جب مسلمان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو چیزیں یہاں جو ہے خصوصیت کے ساتھ بیان کی. صائم حالت صوم میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. حالت صوم میں اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. تو حالت صوم میں کثرت کے ساتھ انسان دعا کا اہتمام کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افطار کرتے ہوئے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. افطار کرتے ہوئے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. اور اس موقع پر جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، چاہے افطار کرتے ہوئے یا افطار کرنے کے بعد موسع ہے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا اہتمام کرتے. ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. اور افطار کرتے ہوئے مسلمان کوئی دعا جو پڑھتے ہیں وہ دعا جو ہے ثابت نہیں ہے، روایت مرسل ضعیف ہے، اسی لیے اس دعا پر اعتماد نہیں کر سکتے. بسم اللہ کہتے ہوئے انسان افطار کر لے، اور جو دعا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا پڑھ لے، انسان کے لیے کافی ہو جائے گا. مسلمان کو افطار کرانا اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من فطر صائما فلہ اجر صومہ. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے افطار کا اہتمام کرتا ہے، افطار کراتا ہے، تو جتنا اس نے روزہ رکھا ہے روزے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. کتنا بڑا عظیم اجر ہے مسلمان کے لیے کہ اگر وہ کھانا کھلائے کسی ایک روزے دار کو یا اس کے افطار کا انتظام کر دے تو اس کے افطار کے انتظام کرنے کی وجہ سے مکمل صوم کے ثواب ملے گا اس کو، اور اس کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. بڑی فضیلت کا کام ہے. اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو افطار کراتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، تو کھانا کھلانے کے بعد، افطار کرانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کھلانے والے کو دعا دینا چاہیے، افطار کرانے والے کو دعا دینا چاہیے. انہی میں سے اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طریقے سے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور دعا ثابت ہے اللہم اغفر لہم وارحمہم وبارک لہم فیما رزقتہم. اللہم اغفر لہم وارحمہم وبارک لہم فیما رزقتہم. ان میں سے کوئی بھی دعا یا اگر ساری دعائیں دینا چاہے تو مسلمان ان ساری دعاؤں کا اہتمام مسلمان کو کرنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد کھلانے والے کے حق میں. تو یہ کچھ مسائل تھے افطار کے تعلق سے. اس کے بعد آئیے ایک اور مسئلہ باقی رہ گیا ہے، اس کو مکمل کریں گے. یہ اگرچہ بالذات ان کا تعلق صوم سے نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان کے اعمال سے چونکہ ان کا تعلق پایا جاتا ہے، تو مختصر وقت میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں، کچھ چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا. ماہ رمضان کے جو ایام ہوتے ہیں، جو دن ہوتے ہیں، یا اس کی جو راتیں ہوتی ہیں، بڑی فضیلت والی راتیں ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین راتیں سال کے 12 مہینوں میں سب سے بہترین راتیں ماہ رمضان کی راتیں ہیں، اور سب سے بہترین دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. سب سے بہترین دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور سب سے بہترین راتیں ماہ رمضان کی راتیں ہیں. اس لیے غنیمت جاننا چاہیے مسلمان کو ماہ رمضان کی راتوں کو، کہ خیر کا کوئی کام ان سے فوت نہ ہونے پائے. خیر کے کام کیا ہیں ماہ رمضان کے، انشاءاللہ ان کا ذکر شام کے درس میں یا شام کے محاضرے میں آئے گا. خیر کا کوئی کام انسان سے فوت نہ ہونے پائے. استغلال کرے ان اوقات کو، بیکار اور لایانی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ رکھے. رات میں غنیمت جائیں. صحابہ رات میں کم سوتے، استغفار زیادہ کرتے. کم سوتے، استغفار
زیادہ کرتے. صحابہ کا طریقہ انسان کو اپنانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرتے. لیلۃ القدر آپ نے تلاش کرنے کا حکم دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا، شد میسرہ، آپ کمر کس لیتے، تیار ہو جاتے کیا کرنے کے لیے؟ اجتہاد کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے. بڑی فضیلت والی رات ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آخری عشرے میں 10 راتوں میں اس کو تلاش کرو. 10 راتوں میں تلاش نہیں کر سکتے، کم سے کم وتر کی جو راتیں ہیں آخری عشرے کی، ان میں تم تلاش کرو. 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں، 29ویں راتوں میں اس کو تلاش کرو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر تم ان میں بھی نہ تلاش کر سکتے ہو تو کم سے کم آخری جو 3 راتیں ہیں، آخری جو 3 راتیں ہیں، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، کسی بھی طریقے سے مسلمان سے فوت نہیں ہونا چاہیے. بڑی فضیلت والی بابرکت راتیں ہیں اور انتہائی اہم راتیں ہیں. اگر کوئی ان سے محروم رہ جائے خیر سے بہت محروم رہے گا. تو اسی لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش مسلمان کو کرنی چاہیے. کیسے تلاش کرے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سب سے افضل عمل رات میں قیام ہے. من قام لیلۃ القدر، نص قیام کا اہتمام کرنا کن راتوں میں؟ لیلۃ القدر کی راتوں میں. اور دوسری چیز دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں ان راتوں کو پالوں تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور تیسری چیز اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اللہ سے. وبالاسحار هم یستغفرون. صحابہ کے تعلق سے رب کریم نے کہا کہ سحر کے وقت صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں کہ کوئی رمضان کو پاتا ہے لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرواتا، بڑا بد نصیب ہے وہ انسان. تو اس لیے ان راتوں میں انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ علامتیں بیان کی ہیں لیلۃ القدر کی. لیلۃ القدر کی جو رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ بہت زیادہ گرمی ہوگی اور نہ بہت زیادہ سردی ہوگی، موسم معتدل رہے گا. نہ بہت زیادہ گرمی اور نہ ہی بہت زیادہ سردی، درمیانی اور معتدل موسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ چاند کا ٹکڑا تمہیں نظر آئے گا ایک پیالے کے ٹکڑے کی مانند. کسی برتن کا یا کسی پیالے کا کوئی ٹکڑا ہو، جس طریقے سے پیالے کا کوئی ٹکڑا تمہیں نظر آتا ہے، چاند کا ٹکڑا اس طریقے سے تمہیں نظر آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ لیلۃ القدر کے رات کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعاؤں میں حرارت نہیں ہوگی، اس کی شعاؤں میں بہت زیادہ گرمی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ سورج اوپر چڑھ نہ جائے، اوپر تک بلند نہ ہو جائے. اس کے بعد سورج میں حرارت اور گرمی پیدا ہوگی. یہ کچھ علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور انہی راتوں میں لیلۃ القدر کی ایک اہم جو کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا وہ ہے اعتکاف. بڑا فضیلت والا عمل ہے، بڑا فضیلت والا کام ہے کہ مسلمان اپنے ساری دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر لے. اور اعتکاف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، رمضان کے ساتھ اعتکاف خاص نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اور روزہ یا صوم بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے بغیر صوم کے. لیکن چونکہ رمضان میں
صوم فرض ہے، اس لیے یہ عبادت جو ہے صوم کے ساتھ ہوتی ہے، تو گویا کہ کئی عبادتیں رمضان میں جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ تو اعتکاف مسلمان کے حق میں مشروع ہے، لیکن یاد رکھیں اعتکاف آخری عشرے کا زیادہ افضل ہے، آخری عشرے کا اعتکاف زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف آپ نے کیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے، اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا، وہ بھی ایسی مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہو، ایسی مسجد جہاں جمعہ کا اہتمام ہوتا ہو، ایسی مسجد ہی میں اعتکاف ہوگا، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، دونوں کے لیے اعتکاف مسجد میں، جامع مسجد میں شرط ہے۔ کوئی عورت اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، کوئی مرد جامع مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پر اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس میں ایک اور مزید چیز کا اضافہ کیا ہے کہ اعتکاف صرف 3 مسجدوں میں ہو سکتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، لیکن دیگر علماء نے، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اعتکاف یہ کسی بھی جامع مسجد میں ہو سکتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے لیے استدلال کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں فی المساجد کلھا، ساری مسجدوں میں، ساری مسجدوں سے مراد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، ساری مسجدوں سے مراد وہ ہیں جہاں جمعہ کا اہتمام ہو، اور جس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کی حالت میں بہت ساری چیزیں مسلمان انجام دے سکتے ہیں۔ اپنی کسی شدید ضرورت کے لیے کچھ وقت مسجد سے نکلنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بار بار اس عمل کو نہ دہرائے، کیونکہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے، تو اسی لیے اسی میں مشغول رہے۔ اسی طریقے سے غسل جنابت کے لیے، وضو کرنے کے لیے، یا کھانا اگر کوئی پہنچانے والا نہ ہو، کھانا کھانے کے لیے باہر نکلنا چاہتا ہے تو ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مسلمان باہر نکل سکتا ہے۔ اگر مسجد میں ایک جگہ خاص کرنا چاہ رہا ہے، چادر وغیرہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے ڈالنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتکاف کے لیے خیمے نصب کیے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر مسجد میں چادر وغیرہ بچھانا چاہتا ہے یا بستر لانا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ بستر لانے وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں علماء نے اس کے لیے کچھ شروط بیان کیے۔ سب سے پہلی شرط عورت کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اس کا ولی اس کو اجازت دے، ولی اس کو اجازت دے۔ جیسے شوہر اس کا ولی ہوتا ہے، باپ اپنی بیٹی کا ولی ہوتا ہے، تو ولی کی اجازت ضروری ہے عورت کے اعتکاف کے لیے۔ اور دوسری جو شرط علماء نے بیان کی کہ عورت کے اعتکاف میں فتنے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ اگر فتنے کا خوف ہو، فتنے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں عورت کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری شرط علماء نے عورت کے اعتکاف کے لیے بیان کی کہ عورت اگر اعتکاف کرتی ہو تو مرد کے ساتھ خلوت نہ ہوتی ہو، مرد کے ساتھ خلوت مسجد میں نہ ہوتی ہو۔ اگر مرد کے ساتھ خلوت کا خوف ہے، ڈر ہے، تو ایسی صورت میں عورت اعتکاف نہیں کرے گی۔ ان 3 شروط کے ساتھ، اور چوتھی جو شرط میں نے بیان کی کہ صرف مسجد میں کیا ہوگی، عورت کا اعتکاف ہوگا، ان 4 شروط کے ساتھ عورت کیا کر سکتی ہے، اعتکاف کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیے ہیں، رکھے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے یہاں پہ کہ بسا اوقات
کیا وہ بیڑی اور سگریٹ، آپ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال جو ہے حرام ہے، چاہے صوم کی حالت میں ہو یا صوم کی حالت میں نہ ہو، بیڑی اور سگریٹ کا استعمال حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، بیڑی اور سگریٹ کا، صوم کی حالت میں، تو ایسی صورت میں اس کا صوم فاسد ہو جائے گا، اس کا صوم فاسد ہو جائے گا، اس کی قضا جو ہے ضروری ہوگی۔ خوشبو کا استعمال کرنا چاہتا ہے حالت صوم میں، تو خوشبو کا استعمال انسان کے لیے جو ہے جائز ہے صوم کی حالت میں۔ اسی طریقے سے بیماری کا علاج کروانے کے لیے ناک سے کوئی دوا جو ہے داخل کی جاتی ہے، تو یہ بھی جو ہے مسلمان کے لیے جائز ہے حالت صوم میں۔ ناک کے ذریعے جو ہے اگر کوئی دوا داخل کی جائے تو اسی صورت میں اس میں جو ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں اس بات کا لحاظ رکھے کہ یہ غذا جو ناک کے ذریعے داخل کی جاتی ہے، یہ غذا کیسی نہ ہو، بطور غذا کے استعمال نہ ہوتی ہو، بطور غذا کے اس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ اور بسا اوقات سانس لینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو آکسیجن وغیرہ کے ذریعے جو ہے سانس لیا جاتا ہے، تو ان آلات کا استعمال بھی مسلمان کے لیے صوم کی حالت میں جو ہے جائز ہے۔ اسی طریقے سے اسکین ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، یا جو ہے یہ دوسری جو چیزیں ہیں ایکسرا وغیرہ جو لی جاتی ہیں، چاہے رحم مادر کا ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو ان چیزوں کا استعمال بھی یا یہ چیزیں بھی جو ہے حالت صوم میں مسلمان کے لیے جائز ہے، اس سے جو ہے صوم جو ہے فاسد نہیں ہوگا۔ یا علاج کے لیے جو ہے رحم مادر میں کوئی چیز داخل کی جاتی ہے کسی بھی ذریعے سے، چاہے ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے، یا جو ہے منہ کے ذریعے، یا کسی اور ذریعے سے چیزیں داخل کی جاتی ہیں، تو اس سے بھی جو ہے صوم فاسد نہیں ہوگا۔ علماء نے جو ہے ان چیزوں کی اجازت دی ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں بیان کی ہیں۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں دین کی ہم نے سنی ہیں اور جو حق ہوں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔